میرا نام جمال شاہ ہے. میں ایک ویژول آرٹسٹ ہوں بائی ٹریننگ, مجسمہ ساز اور مصور. اس کے علاوہ میں ڈرفٹ کرتا ہوں کبھی کبھار ایکٹنگ میں, کبھی میوزک, کبھی رائٹنگ وغیرہ میں. میری تعلیم انگلش لٹریچر میں ایم اے ہے اور اس کے بعد نیشنل کالج آف آرٹس سے ڈگری ہے. پھر سلیٹ اسکول آف آرٹس سے میں نے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. کبھی ڈرامہ انڈسٹری سے اٹیچ ہو جاتا ہوں, کبھی سنیما, کبھی میوزک, اور زیادہ تر پینٹنگ اور اسکلپچر. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے اور ابتدائی تعلیم میری ساری کوئٹہ میں ہوئی. پہلی جماعت سے لے کے یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری انگلش لٹریچر میں لینے تک تمام کی تمام تعلیم میں نے وہاں حاصل کی. اور اس کے بعد میں نیشنل کالج آف آرٹس لاہور گیا اور وہاں سے ڈگری کر کے میں واپس کوئٹہ آیا اور بلوچستان یونیورسٹی میں نے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. 3.5 یا 4 سال میں وہاں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہا, پڑھاتا رہا. پھر مجھے برٹش کاؤنسل اسکالرشپ ملا لنڈن میں سلیٹ اسکول میں فائن آرٹس میں مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے. میں نے وہاں سے ڈگری لی اور پھر میں واپس آ گیا اور ہنر قدر کے نام سے ایک پرائیویٹ ناٹ فار پروفٹ نان گورنمنٹل آرٹ کالج اسٹیبلش کیا جو 1991 سے لے کے اب تک قائم ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں آرٹ کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکوں, گورنمنٹ سے باہر رہتے ہوئے, اور منافع بخش کاروبار نہ ہو, صرف آرٹ کے لیے. جب سے میں نے ہوش سنبھالی اور جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مجھے آرٹ کے فیلڈ میں ہی رہنا ہے, تو میں نے اسی طرف توجہ دینی شروع کی. گو کہ گھر والے مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن میرا دل وہاں تھا نہیں, اس لیے کہ جب میں نے خود سے سنجیدہ سوال کیے تو پتہ چلا کہ میرے اندر مدر ٹریزا نہیں. تو میں نے طے کر لیے کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. اور باوجود اس کے کہ میرے مارکس اتنے تھے کہ میں بولان میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا اپنے ڈسٹرکٹ پشین سے, لیکن گھر والوں سے میں نے جھوٹ کہا, غلط بیانی کی کہ میرٹ لسٹ پہ میرا نام نہیں ہے, اور اس طرح سے میں ڈاکٹر بننے سے بچ گیا. پھر میں نے بی ایس سی جیالوجی اور کیمسٹری میں کی. اس دوران میں چپ کے میوزک بھی سیکھنے لگا رد عمل میں, اور پھر میں ایز اے سنگر انٹروڈیوس ہوا کوئٹہ ٹیلی ویژن پہ. ساتھ ہی کمپوزر بھی مجھے انہوں نے بنا دیا اور پھر بعد میں ایکٹر بھی بنا دیا. تو بی ایس سی میں نے کر لی اور اس کے بعد ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا. ایک واقعہ دلچسپ یہ ہے کہ گھر والے چونکہ مجھے نیشنل کالج آف آرٹس جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے آرٹ پڑھنے کی, تو رد عمل میں نے میوزک سیکھا. اور بعد میں بی ایس سی اور ماسٹر جب میں نے کر لیا تو بھٹو صاحب کا زمانہ تھا, ڈائریکٹ ڈی ایس پی بلوچستان میں بھرتی ہو رہے تھے, کوئی 10 سیٹیں ملی تھی شاید ہوگی. تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپلائی کریں گے. میں نے گھر والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب جو میرے خود پولیس کے ریٹائرڈ آفیسر تھے, ایس پی, انہوں نے مجھے کہا کہ پولیس کیوں جانا چاہتے ہو, تو رشوت کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے میں نے 30 سال اس محکمے میں گزارے ہیں اور 30 سالوں کا ایک دن مجھے فرسٹریٹ کرتا رہا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم اس محکمے میں جاؤ اور تمہاری زندگی بھی فرسٹریشن کا شکار ہو. تم کو میں روکتا رہا ہوں نیشنل کالج آف آرٹس جانے سے اس غرض سے کہ شاید تمہارا فیوچر آرٹ کی فیلڈ میں رہ کے ٹھیک نہ رہے, لیکن میں پولیس تمہیں جانے نہیں دوں گا, وہاں چلے جاؤ نیشنل کالج آف آرٹس. اس طرح سے مجھے اجازت ملی کہ میں نیشنل کالج آف آرٹس جاؤں. 4 سال میں نے وہاں گزارے.
وہاں کے بھی بڑے دلچسپ واقعات ہوتے رہے. جیسے ضیاء کا زمانہ تھا اور نیشنل کالج آف آرٹس پہ کچھ عناصر کی نظریں تھیں کہ کسی طرح سے یہ بند کر دیں یا ناکام کر دیں, تو انہوں نے اپنی کوششیں شروع کی اور ہم نے ان کو روکا, شدت سے روکا. لڑائی مار کٹائی بھی ہوئی اور اس کے بعد جلوس بھی ہم نے نکالے. ایم آر ڈی کا زمانہ تھا, پہلی بار این سی اے سے جلوس نکلا. یعنی یہ وہ دور تھا جب بڑی بڑی پارٹیاں جلوس نہیں نکال سکتی تھی. ہم نے جلوس نکالا. پھر بعد میں 2 دنوں کے لیے اپنے مطالبات کے حق میں ہنگر اسٹرائک پہ بھی بیٹھا اپنے 3 اور ساتھیوں کے ساتھ. پھر ہمیں دوسرے دن ہنگر اسٹرائک کے دوسرے دن شام کو پولیس والوں نے اٹھا لیا, پرانی انارکلی تھانے میں رکھا. 12-1 بجے کے بعد رات کو لے گئے, ہمیں گھماتے رہے بختر بند گاڑی میں. پھر وہ گھنٹے بعد گاڑی رکی اور رائفلز لوڈ ہوئے, سب کو اتارا گیا. کرخت آوازوں میں کاشن دے کے اٹینشن کروایا گیا, پھر رائٹ ٹرن کروایا گیا اور پھر حکم ملا کہ جی کوئک مارچ, کسی نے مڑ کے نہیں دیکھنا. پھر رائفلیں لوڈ ہوئی, ہم چل پڑے. آدھے راستے تک پہنچے تھے تو پولیس والوں کے کہکے سنائی دی اور مڑ کے دیکھا تو پولیس کی گاڑی جا رہی تھی. ہم پھر بھی ڈرتے ڈرتے ان کے حکم کے مطابق ایک آرمی کے ٹرک کی طرف روانہ ہوئے. جب وہاں قریب پہنچے تو وہ ٹرک ابینڈن ٹرک تھا, اس کے ٹائر تک نہیں تھے. ہمیں اپنی بے کسی پہ ہنسی آئی. پھر ہم نے جس طرف پولیس کی گاڑی گئی تھی اسی طرف چلتے چلتے کوئی 1.25 گھنٹے کے بعد ہم سڑک پہ پہنچے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ قصور روڈ پہ کوئی جنگل ہے. خیر روڈ پہ پہنچے تو بس ملی کوئی آدھے گھنٹے کے بعد, اور گھنٹے تک ہم لاہور پہنچے تو پتہ چلا کہ کالج بند ہیں. ایڈمنسٹریشن نے بند کر دیا. ہم نے کہا کہ جی بند نہیں ہوں گے, ہم زو میں کلاسز لیں گے. ہم 2 دن زو میں کلاسز لیتے رہے, پھر لارنس گارڈن میں کلاسز لیتے رہے, یہاں تک کہ ہم نے بالآخر اپنے مطالبات منوا لیے. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو آرٹ ایجوکیشن کے راستے میں بھی جو جدوجہد بعض اوقات ضروری ہوتی ہے وہ ہم نے کی اور مزہ آیا. کامیابی تو شکر ہے خدا کا. جب میں تھیسس کر رہا تھا اس وقت سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگا. جب مجھے لوگوں نے روکا کہ آپ مجسمہ سازی نہ کریں, یہ اسلامی ملک ہے, یہاں بڑا مشکل ہوگا, میں نے کہا نہیں, ہم ہزاروں سالوں سے ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں مجسمہ سازی کی بڑی زبردست روایت رہی ہے. تو جب میں نے تھیسس کیا تو میں واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کا تقریباً سارے کا سارا تھیسس کا جو کام تھا, اسکلپچرز بڑے بڑے, وہ سارے بک گئے. اور اس کے بعد کامیابی یہ ملی کہ بلوچستان واپسی میری ہوئی اور میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. جو ایک خواب تھا کہ کوئٹہ شہر میں بھی کوئی این سی اے جیسی جگہ ہو, تو بلوچستان یونیورسٹی میں ہم نے ڈپارٹمنٹ شروع کیا اور بہت محنتوں سے وہ ڈپارٹمنٹ چلایا. وہ اب بھی قائم ہے اور خاصا آگے جا چکا ہے, خاصی ترقی کر چکا ہے. تو کامیابی خود بخود ملتی رہی, دعائیں تھی. جب ٹیلی ویژن میں پہلی بار آیا ایز اے سنگر تو پہلے پروگرام میں کامیابی ملی اور اس کے ساتھ ہی ڈرامے والے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ایکٹنگ کرو. میرا یہ خیال تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں ایکٹنگ, لیکن کرنی پڑی. اور بعد میں ایک ڈرامہ میں نے قاسم جلالی صاحب کے ساتھ کیا تو بڑا مزہ آیا. پھر اس کے بعد میں نے لکھا بھی اور بعد میں تو ظاہر ڈائریکٹ بھی کیے اور بہت سارے سیریلز میں, ڈراموں میں نے کام کیا. یہاں تک کہ ہالی ووڈ کی فلم میں نے کام کیا, کیچو میں اور ٹریفک میں. تو یعنی کسی پاکستانی کے لیے اتنا بڑا کردار جو تھا وہ پہلی بار برٹش کسی سیریل میں یا ہالی ووڈ کی فلم میں رکھا گیا تھا, جو مجھے ملا. میں بڑا خوش قسمت تھا.
UK میں تھیسس کر رہا تھا. میرا کام وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم والوں نے لے لیا اور وہ ان کے کلیکشن میں ہے. تو میں پہلا پاکستانی آرٹسٹ ٹھہرا کہ جس کا کام اتنے بڑے میوزیم میں ان کے پرماننٹ کلیکشن کا حصہ بنا. اور مجھے فرانس کا ایوارڈ ملا ہے. بنگلہ دیش سے مجھے 5th ایشین آرٹ بینالے کا ٹاپ آرٹسٹ کا ایوارڈ ملا ہے. اور پھر ایکو کنٹریز میں آرٹ اور کلچر کی خدمات کے سلسلے میں مجھے پھر گولڈ میڈل اور ایوارڈ ملا ہے. مجھے پرائڈ آف پرفارمنس وغیرہ نہیں ملے، نہ مجھے کوئی چاہت ہے، اس لیے کہ مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ ابھی موجود ہیں. ان سب کو مل جائے تو پرائڈ آف پرفارمنس یا وہ ستارے وغیرہ جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن شکر ہے خدا کا، کامیابی ہر قدم پہ ملی ہے. ٹیلی ویژن ڈراماز میں ملی ہے اور پروڈکشنز میں ملی ہے. میری اپنی پہلی فلم تھی جو طالبان پہ تھی، ریونج آف دا ورتھلیس. وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ پہلی انتہائی سنجیدہ فلم ہے اس موضوع پہ جس میں بہت زیادہ ریسرچ انوالو ہے. اور یہ جو مسئلہ تھا اس کو ہم نے بہت سارے اینگل سے دیکھا. میں نے آرٹ پہ اپنی فیلڈ پہ مضامین لکھے ہیں جو مختلف بکس وغیرہ میں چھپے ہیں. سیریلز میں نے بہت سارے لکھے ہیں، پالے شاہ سے لے کے بارش کے بعد، کیا نام ہے، کل، مسافر دن مسافر راتیں، اور گیت اور گولی، اور جیسے یہ فلم تھی ریونج آف دا ورتھلیس. لیکن یہ چیزیں میں نے پبلش نہیں کی ہے. تھیٹر ڈرامے میں نے لکھے ہیں، پنجا شکنجا، تماشا اور کچھ اور. تھیٹر ہم نے بہت کیا ہے ضیاء کے زمانے میں. آرٹ کو میں آرٹ برائے زندگی سمجھتا ہوں، اور تھیٹر ایک بڑا جاندار ذریعہ ہے اظہار کا، خاص طور پہ جب آپ مشکل پولیٹیکل حالات میں رہ رہے ہیں اور آپ کو جدوجہد کرنی پڑے اور آپ آرٹسٹ ہو، تو آپ تھیٹر یا میوزک یا فلم یا ڈرامے کے ذریعے یا پینٹنگ کے ذریعے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. میں نے یہی کیا. دیکھیں، جس خطۂ زمین پہ ہم رہ رہے ہیں جس کا نام پاکستان ہے، یہاں کلچرل ہیریٹیج کی کہانی 9,500 سال پرانی ہے. تو تب سے لے کے اب تک اس زمین پہ اتنے نشان ہیں لوگوں کے جو مختلف ادوار میں لوگوں نے چھوڑے ہیں اور بڑی زبردست کنٹریبیوشن کی ہے. ہمارا جو نیشنل انڈیجنس کلچرل نیریٹو ہے وہ بہت رچ ہے. اس میں بڑی یعنی وزڈم کی باتیں ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس وزڈم سے ہمارا کریکولم جو ہے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. نیشنل کریکولم، جو کہ پاکستان کا کوئی نیشنل کریکولم ویسے آپس کی بات ہے نہیں، لیکن جب بھی بنے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سلیبس کو کریکولم کہہ دیتے ہیں. لیکن کسی بھی ملک کا کریکولم جو ہے وہ اپنے انڈیجنس کلچرل نیریٹو سے طاقت لیتا ہے. اور چونکہ انڈیجنس کلچرل نیریٹو میں وزڈم کی باتیں بے شمار ہیں، چاہے وہ نیچر کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، زمین کے ساتھ ہو، یا آپس میں جو رشتے ہیں ثقافتی سماجی، اس حوالے سے انسان دوستی، پیس، محبت وغیرہ، اور ایک دوسرے کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کا احترام، اس کی عزت، یہ ہمیں ہمارا انڈیجنس کلچرل نیریٹو سکھاتا ہے. میں اپنے جو ینگ آرٹسٹ ہیں، پاکستان ایک بہت خوش قسمت ملک ہے کہ جس کا 65% سے اوپر آبادی کا حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. تو یہ نوجوان جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ان نوجوانوں پہ کسی بھی حکومت کو انویسٹ کرنا چاہیے، ایسی انویسٹمنٹ کہ یہ انگیج ہو جائیں اور یہ بہت زیادہ علم حاصل کریں، اسکل حاصل کریں، اور ان کو احساس ہو کہ ان کا معاشرے میں ایک بڑا فعال رول ہو سکتا ہے. لیڈرشپ، کل کے یہ لیڈر ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ انٹیمیٹلی انفارم ہو کے پھر وہ معاشرے کو لوٹانا شروع کر دیں اور معاشرے کی خدمت کریں، اور اس ملک کو وہ ملک بنا دیں جو اس کی قسمت، اصل قسمت ہے. ان فیصلہ سازوں سے یہ ملک چھین کے جو خود ساختہ ہیں،
ان کو چاہیے کہ یہ لیڈرشپ لیول پہ آئیں، سامنے آئیں اور اس ملک کو سنواریں. جیسے ایک گلدستہ ہوتا ہے بہت خوبصورت پھولوں کا، اس ملک کو وہ گلدستہ بنا دیں.